میرے پاس کچھ میسیجز کی امانتیں ہیں اور چھوٹا سا ایک میسج آپ کے لیے. میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے کہ جن کا بچپن بزرگوں سے نا جنگ آزادی کی کہانیاں، قدرت الصحاب کی سٹوریز پڑھتے ہوئے گزرا ہے. میری ہمیشہ میرے نانا سے نا یہی قربانیوں اور آزادی کو دیکھ کے تکرار ہوتی رہتی تھی کہ اگر اس کی مان لیتے تو بچ جاتے. یہ کیا تو کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، پوری پوری فیملیز تھیں، تو کیوں ان کا خیال نہیں کیا. تو اس وقت وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے قائد اعظم پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں کر دیتا. تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آرام سے ملتی ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت ضروری کرتی ہے. تو پچھلے ایک سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات تھی نا کہ آزادی کی قدر، وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. یہ لفظ آزادی، قربانی، جلسہ، قرارداد، گرفتاریاں، ظلم، یہ ہمارے لیے نا پہلے صرف محض لفظ تھے اور اب جو ہے نا یہ محسوس ہوتے ہیں. جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارے فونوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں نا وہ ہمارے دلوں میں ہیں. اور اس کا وہ کیا ہے کہ وہ وقت، وہ جذبہ ہے کہ جب اہل وفا کے نام پکارے جائیں گے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی آ جائے گا. ہم میں سے کچھ زبانیں جو ہے نا وہ مصلحتاً خاموش ہو گئی ہیں یا کروا دی گئی ہیں، لیکن یہ ان کی خاموشی بس وقتی ہے. الیکشن اناؤنس ہونے کی دیر ہے. وہ تہجد میں پاکستان میں بیٹھی خان صاحب کا حصار بناتی بھی یا تصویر پڑھتی بھی نازش ہو، یا آپ کا حصار بناتی بھی نیت، آپ کی تقریر اور خطابات کا انگریزی میں ترجمہ کرتی ہوئی صوفیہ ہو یا گولیوں سے ریکور کرتا ہوا وسیم، مہینے بھر کی قید کے بعد رہا ہونے والا بے گناہ ہو، یا اسپیس میں اپنے گھر پر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اترنے پر دکھ کرنے والا داؤد، پی ٹی آئی کے جھنڈے میں دفن ہونے کی خواہش کرنے والا نعیم ہو، یا خوف کے بت توڑنے والی نسرین، اسما، علی، احمد، مومنہ، سمن، ساجد، بلال، نعیم، قمر، صبا، کوثر، نکل، زمرت، لیلا، ہم سب بوڑھے پہ وطن دہشت گرد آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور جہاں تک میں ہوں، میں اور میرا آپ سے جو وعدہ تھا کہ میں اور میری بہن ہر سال شوکت خانم میں والنٹیئر کریں گے، چاہے اس کے لیے مجھے پوچھا بھی لگانا پڑے. بس نیا پاکستان بنا اور میں نے اپنا سامان پیک کیا اور میں شوکت خانم میں ایز اے والنٹیئر موجود ہوں گی. جی میں ذرا دو چھوٹے کامنٹس کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو ابھی بات کی. دیکھیں میری نظر میں غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. اور میں چونکہ پہلی جنریشن پاکستان آزاد تھا، میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں تھے، تو مجھے جو کہانیاں ہم بڑے ہو رہے تھے تو میری والدہ کا بہت بڑا انفلوئنس تھا. تو مجھے جو ساری چیزیں بتاتی تھی غلامی کی کیا تھی، ہم کیسے رہتے تھے، کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا، باقی یعنی جو ہم یہاں کے باشندے تھے، ہم ایک مینٹلی طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم کمزور ہو، تم ان سے کم ہو، احساس کم تری ڈالا گیا تھا. تو وہ ان کہانیوں سے میں بڑا ہوا تھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشیل ہے اس میں کبھی وہ اوپر آ ہی نہیں، اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہے وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو میں جب بڑا ہو رہا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر اگر وہ لڑ کے مر جاتا انگریزوں سے تو اس کو بڑا نام ہونا تھا، لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی. اور جو اس سے اینڈ میں ہوا، اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا. پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باقی زندگی گزاری.